السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام غلام جعفر ہے۔ میں پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں سال دوم کی درسی کتاب سرمایہ اردو۔ یہ اس میں ہم باقاعدہ آغاز کریں گے تو ہمارے کل سلیبس میں حصہ نثر میں 14 اسباق ہیں اور 10 نظمیں ہیں، 7 شعراء کی 12 غزلیں ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم حصہ نثر سے اپنی کتاب کا آغاز کریں گے۔ اور حصہ نثر میں پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے، اس کے مصنف ہیں سید شبلی نعمانی۔ تو ہمارا پہلا سبق ہے حصہ نثر میں سے مناقب عمر بن عبدالعزیز، اس کے مصنف کا نام ہے سید شبلی نعمانی۔ صنف اس کی ہے مقالہ، سیرت نگاری بھی کہتے ہیں، اور یہ مولانا شبلی نعمانی کے خطبات ہیں، مقالات ہیں، اور 8 جلدوں پر یہ مشتمل ہیں۔ جلد 4 میں سے یہ لیا گیا ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ جلد 4 میں کل 17 مقالے ہیں۔ یہ مناقب عمر بن عبدالعزیز دوسرا مقالہ ہے، پہلا مقالہ طبقات ابن سعد ہے۔ تو ہم مناقب عمر بن عبدالعزیز کے مصنف شبلی نعمانی کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ایک نظر میں۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 میں اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبہ بندول میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم علامہ شبلی نعمانی نے اپنے والد شیخ حبیب اللہ سے حاصل کی، جو وکیل تھے، لیکن وکالت کو بطور پیشہ استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی ایک دن علی گڑھ کالج میں اپنے چھوٹے بھائی کو داخل کروانے گئے تو وہاں ان کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی۔ تو اس ملاقات کے دوران سر سید احمد خان ان کی علمیت سے متاثر ہوئے اور سر سید احمد خان نے اس ہیرے کو پہچان لیا، تو انہیں علی گڑھ کالج میں بطور استاد کے آنے کی دعوت دی، جو علامہ شبلی نعمانی نے قبول کی۔ اس کے بعد وہیں ان کی ملاقات مولانا الطاف حسین حالی سے بھی ہوئی اور آرنلڈ سے بھی ہوئی۔ یہ وہ پروفیسر ہیں جو اقبال کے بھی استاد ہیں۔ تو وہاں انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا عبدالحق سے مل کر، دار الندوہ، لیکن پھر کچھ اختلافات کی بنیاد پر یہ وہاں سے جلدی واپس اپنے ضلع اعظم گڑھ آ گئے، اور علامہ شبلی نعمانی نے اعظم گڑھ میں ہی دارالمصنفین کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ وہیں علامہ شبلی نعمانی نے اپنی شعراء آفاق کتاب، جو ان کی وجہ شہرت بنی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھنے کا آغاز کیا، لیکن ابھی وہ تکمیل کو نہیں پہنچی تھی کہ علامہ شبلی نعمانی کا انتقال ہو گیا۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایہ تکمیل تک پہنچایا علامہ شبلی نعمانی کے کامیاب شاگرد سید سلیمان ندوی نے۔ علامہ شبلی نعمانی کی وجہ شہرت تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ مضمون نگار بھی تھے، مورخ بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری کتاب، الفاروق لکھی ہے، المامون لکھی ہے، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھی ہے۔ اب ہے یہ علامہ شبلی نعمانی بالآخر 1914 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، مصنف کے تعارف کے بعد اب میں تھوڑا سا اس سبق کا تعارف کرواتے جاؤں آپ کو۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز
مناقب جمع ہے منقبت کی، منقبت ہے کسی کی عادات، کسی کے خصائل اور خوبیوں کو بیان کرنا۔ اس سبق کا تعارف اس طرح ہے کہ سید شبلی نعمانی نے اس سبق میں جو عمر بن عبدالعزیز کے واقعات بیان کیے ہیں وہ خصوصاً اس موضوع کو لیا ہے کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ ان کا رویہ تھا، غیر مذہب والوں کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کا جو رویہ تھا وہ انہوں نے مجموعی طور پر اس سبق میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناجائز جاگیروں کی واپسی، بنو امیہ کا خاندان چونکہ 92 سال کے قریب عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے، تو اس میں عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو ان کے چچا زاد بھائی تھے یا چچا تھے یا ان کے سسر بھی تھے، انہوں نے عام لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز جب خلافت کے تخت پر متمکن ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ جو جاگیریں ان کے رشتہ داروں کے قبضے میں تھیں اور ناجائز تھیں وہ عام لوگوں میں واپس کر دیں جن کی تھیں۔ بعض یہ بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی شہزادے نے یہ کہا کہ مجھے میرے باپ نے بطور جاگیر یہ دی تھی، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ جنہوں نے دی ہے نہ وہ دینے کے اہل تھے اور جنہوں نے لی ہے نہ وہ لینے کے اہل ہیں۔ دوسری بات عدل و انصاف کی بحالی۔ دیکھیں اس معاشرے میں سب سے مشکل کام وہ عدل و انصاف کی بحالی ہے، تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے 2.5 سالہ حکومت میں، خلافت میں عدل و انصاف کو بحال کیا تھا۔ تیسری بات غیر مسلموں سے مساوی سلوک، مسلمانوں اور غیر مسلموں ان میں کوئی تقسیم نہیں تھی، بلکہ تمام انسانوں کے چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں ان کے حقوق برابر تھے۔ آزادی اور حق گوئی کی بحالی، اس عمر بن عبدالعزیز سے پہلے حق گو انسان کسی کو برداشت نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی بادشاہ کے خلاف کوئی بات کرتا تو اسے قتل کر دیا جاتا یا اسے قید میں ڈال دیا جاتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے وہ عمر بن خطاب والی جو خلافت تھی یا جو دور تھا اس کو زندہ کیا۔ جس طرح وہاں عمر بن خطاب سے ایک عام آدمی نے پوچھا تھا کہ امیر المومنین آپ نے کرتا کیسے بنوایا ہے، ہمیں تو ایک چادر دی اور ایک چادر سے کرتا نہیں بن سکتا، یعنی ایک عام آدمی نے سوال کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی انہوں نے بھی بطور لوگوں کو خاص مقرر کیا کہ اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیا جائے۔ چوتھی بات، 5واں نقطہ جو ہے وہ حکومت کا اصل اصول مساوات و جمہوریت ہے، یعنی برابری اور ہر انسان کے حقوق برابر ہیں، ہر انسان ان کے نزدیک چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ ان کے نزدیک ایک جیسے تھے۔ چھٹا نقطہ جو ہے عام اور سادہ طرز زندگی، 2.5 سالہ حکومت میں انہوں نے بالکل عام انسان کی طرح زندگی گزاری ہے، بلکہ اس سے بھی یعنی ان کے رعایا میں جو ایک عام انسان تھا اس سے بھی نیچے درجے کی انہوں نے زندگی گزاری ہے تاکہ کوئی ان پہ بات نہ کر سکے۔ حالانکہ ان کے پہلے جو رشتہ دار یہاں حکمران رہے ہیں انہوں نے بڑا شاہانہ اور عالیشان اور بادشاہوں کی طرح، شہزادوں کی طرح زندگی گزاری ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری ہے، اور وہ آپ سبق کے آخر میں پڑھ لیں گے کہ انتقال سے قبل انہوں نے کل کتنا ترکہ چھوڑا تھا۔ آخری وصیت کے لیے صاحب حیثیت نہ ہونا، کہ عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کل جو ان کی رقم تھی، کل جو ان کا ترکہ تھا وہ 17 دینار تھے، جس میں 7 تجہیز و تکفین میں لگ گئے، باقی 10 دینار بچے۔ حالانکہ ان کے رشتہ دار آئے تھے کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو کچھ رقم، کچھ درہم اور دینار ہدیہ کے طور پر کر دیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ جن کے ہیں ان کو واپس کر دیں۔